اب جو ہے ہر نبی جب خواب دیکھتا ہے وہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی وحی کے بہت ساری قسمیں ہیں، 36 قسموں میں سے یہ خواب جو ہے یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو بھی کچھ پیغام دینا چاہتا ہے وہ خواب کے ذریعے سے بھی دیتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا، کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا کہ اے میرے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بچے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہی پتا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور اس پہ یوسف بلکہ اسماعیل علیہ السلام وہ بچے تھے، وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ نبی کے اوپر کوئی بھی خواب آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اللہ جو اے میرے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام بچہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے، اور خواب کے ذریعے سے اللہ حکم دیتا تھا، ما تؤمر، جو حکم دیا گیا آپ کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام بچے نے بھی کہا کہ آپ کر گزرے، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا، اور نبی علیہ السلام بھی اکثر چیزیں خواب میں دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبوت کے حصوں میں سے کوئی حصہ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات میں سے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ نیک خواب، نیک خوشخبریاں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، یعنی جتنے بھی جو نبوت کے جو حصے تھے 46واں حصہ، اس میں سے ایک حصہ باقی رہ گیا زمین پر۔ باقی نبوت جب ختم ہوئی تو نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام نشانیاں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ نبیوں کے لیے خاص تھے، نہ نبی رہے اب نہ ہی وہ علامتیں رہی، سوائے ایک چیز باقی رہی، وہ نیک خواب ہے۔ نیک خواب وہ زمین پر رہ گیا، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو حقیقت انہوں نے مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقتاً انہوں نے ہی مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے میرا صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھ نہیں سکتا، وہی دیکھ سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب خواب دیکھا تھا، امام بخاری نے خواب کیا دیکھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا لگا رہا ہوں ہاتھ سے، تو مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ جب یہ خواب انہوں نے اپنے اساتذہ محدثین سے جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ عنقریب اللہ کو آپ سے ایسا کام لے گا حدیث کے معاملے میں جو آپ ضعیف موضوع روایت کو یعنی الگ کر دیں گے اور صحیح حدیث کو الگ کر دیں گے۔ تو امام بخاری نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات یہ ہے، ایک تو یہ لوگ آئے دن کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اکثر آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہی نشانیاں ہونی چاہیے ہو بہو جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، جو بھی حدیث کے اندر وارد ہے، اگر سیم اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دیکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی آج جو خواب کے اندر دیکھا جاتا ہے، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، پورے داڑھی کے بال بھی سفید تھے اور چہرے کے بال بھی سفید تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی اور بڑے بزرگ تھے۔
حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے تھے. مقصد اتنا بڑھاپا نہیں تھا. یعنی وہ یہ تو لمبا ایک قصہ ہے. تو اصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو انہی نشانیوں سے دیکھے جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ام عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے. آپ رات کو خواب دیکھتے، جب صبح ہوتا تو وہ خواب آپ کے اوپر واضح ہو جاتا. جس طرح رات دن سے الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ صبح اٹھ جاتے تھے، وہ خواب جو ہے اسی طرح پیش ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ خواب دیکھا کرتے تھے. یعنی خواب کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ چیزیں وارد ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے اندر کوئی خواب دیکھتا ہے، اگر خواب برا خواب دیکھتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب ہو تو کسی سے بیان نہ کرے، اور صبح اٹھے برا خواب دیکھے تو اس کو تھتکارے، اپنے الٹے سائڈ پر تھتکارے. یہ الفاظ سی مسلم میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اسی طرح اللہ سے دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس خواب کے شر سے بچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خواب دیکھو ہر ایک کو نہیں بتایا کرو، خواب اس کو بتایا کرو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور جو خواب کے متعلق جانتا ہو، تعبیر کے متعلق جانتا ہو. اس لیے کہ بندہ جو خواب دیکھتا ہے، تعبیر دینے والا جو تعبیر دیتا ہے، یہ خواب اسی طرح پلٹتا ہے. اسی طرح خواب ان کو بتاؤ جو اس کی تعبیر کو جانتا ہو. ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص آیا مجھے تلوار ماری، تلوار جیسے مجھے مارا تو میرا سر کٹ کر نیچے گر گیا تو اس آدمی نے میرے بالوں کو میرا جو سر گر گیا تھا وہ ہاتھ میں بال پکڑ کے وہ میرا سر لے کے جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ اس طرح کے خواب نہیں بیان کیا کرو، جب ایسا خواب آ جائے تو اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو. یعنی برا خواب جو ہے وہ کبھی بھی انسان جو ہے بیان نہ کرے. اور جب خواب کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. خواب کے حوالے سے یہ سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے اور دارمی کے اندر بھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کی آنکھ نے کوئی خواب دیکھا نہیں، وہ صبح اٹھ کے یہ بیان کر دے کہ میں نے تو یہ خواب میں یہ دیکھا ہے، وہ آدمی بہت برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا. تو یعنی جو خواب دیکھے وہی بیان کرے، اس کے علاوہ کوئی خواب بیان نہ کرے. اور آخری بات یا بات کی سمجھنے کی یہ ہے کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک شیطانی خواب ہوتا ہے جو رات کو بندہ سوتا ہے، شیطانوں کو خواب دکھاتا ہے. اور دوسرا خواب جو ہے انسان دن میں سارا دن گھوم رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، جب سوچ کے پھر کیا ہوتا ہے تو پھر وہ رات کو وہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تیسرا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تیسرا خواب یعنی وہ خوشخبری والی خواب جو ہے وہ اچھا خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک تو آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، جس کو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، پوری رات وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. بخار ہوتا ہے تو بخار کی حالت میں ساری رات آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو خواب آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ خواب جو ہے یہ حقیقی خواب نہیں ہے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے یا کسی کا کوئی مر جاتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے جی میں نے تو فلاں کو اپنے مرنے والے کو ابو کو دیکھا ہے اور یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بھوکا ہوں، میں تو پیاسا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. اٹھا کے وہ مولوی والے کپڑے بھی کر لیتے
اب کھانے بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، مولوی سے پوچھتے صبح میں نے ابو کو خواب میں دیکھا تھا وہ کپڑے مانگ رہا تھا، کپڑے نہیں ہیں، تو مولوی صاحب کہہ رہے کہ جی کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے لے کے دو ان کو، اگر بھوکا ہے پیاسا ہے جو آپ روزانہ مسجد میں کھانا دے دیا کرو۔ تو یہ ساری یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انسان وہ جو سارا دن سوچ رہا ہوتا ہے، وہ سوچ والی باتیں جو ہے انسان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواب ایک ہی سچا ہے جو اچھا خواب ہوتا ہے، اور خواب جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب آخری حصے میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں جو خواب آتا ہے وہی خواب سچا ہوتا ہے۔ اور سچا خواب جو ہے اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے، یعنی ایک شیطانی خواب اور ایک اللہ کی طرف جو خواب آتا ہے ان میں یہ فرق ہے۔ آپ کوئی بھی خواب دیکھ رہے ہوتے شیطانی، جیسے آپ نے پوری رات آپ خواب دیکھو، صبح اٹھو گے تو کوئی خواب آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو خواب تو دیکھے تھے بہت سارے، اب یاد نہیں ہے کیا کیا دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ سچے خواب نہیں ہے۔ سچا خواب ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جو بندہ دیکھتا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد صبح جب اٹھتا ہے ان کے اثرات دل کے اوپر یوں جیسے مور لگا ہوتا ہے، مور کی طرح جو ہے نا وہ خواب چپکا ہوا ہوتا ہے۔ سال گزر جائے 2 سال گزر جائے وہ خواب بندہ بھولتا نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے وہ خواب اسی طریقے سے یاد ہے، اٹھ کے بتا دیتا ہے جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ تو وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں خواب ہو، کوئی آدمی نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد خواب دیکھتا ہے، تو فجر کے نماز کے بعد کوئی خواب نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رات کے آدھے حصے میں، رات کے پہلے حصے میں ان کا کوئی یعنی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو خواب ہے، سچا خواب جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں جو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔